महमूद गजनवी का जमाना था तो चोरी बड़ी आम हो गई, बड़े बंदे दौड़ाए, सारे SHO इलाके के हर थाने का जनाब उन्होंने जिम्मेदार उनको एक्टिव किया, कहा सारे चुस्त हो जाओ, चोर ढूंढो, लेकिन चोर पकड़े ही नहीं जाते। महमूद गजनवी ने फैसला किया कि मैं खुद ढूंढूंगा, लेकिन चोर वो ढूंढेगा जो खुद चोर ना होगा। यहाँ तो हाल ये है कि चोर भी कहे चोर चोर, चोरों से होशियार रहो। हाल बड़ा अजीब है ना। महमूद गजनवी ने निकाब डाल लिया और चोर सारे बताते थे कि चोर भी 4 हैं, 5 नहीं 4 चोर हैं, पकड़े नहीं जाते। मौलाना अबू नूर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि महमूद गजनवी ने निकाब डाला, कई रातें घूमते घूमते एक रात देख लिया कि 4 बंदे नुक्कर पे खड़े हैं। अब वो जब महमूद गजनवी की नजर पड़ी ना उन 4 चोरों पे, नकाब ओढ़ा हुआ था, तो वो भागने लगे, दौड़ने लगे। अब तो चोर दौड़ते नहीं ना, इसलिए कि अब चोर नहीं डकैत हैं, अब दौड़ते नहीं, पिस्टल दिखाते हैं, बंदूक निकालते हैं, अब नहीं दौड़ते। अब तो भाई वो दौड़ता है जिसकी चोरी हो रही होती है, वो कहता सारा कुछ ले जा मेरी जान छोड़। अब बंदा दौड़ता है जो चोर के पीछे लगता है, चोर नहीं दौड़ता। वो चारों दौड़ने लगे तो महमूद गजनवी ने कहा ना दौड़ो, आना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह का ही हूँ। क्या कहा? आना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, ना दौड़ो। उन्होंने समझा शायद चोर है। जूम आना बात की ना जिसके 2 माने निकलते थे, कहने लगे आना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह का हूँ। उन्होंने समझा शायद चोर है। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कहा ना हबीब कह दे आना बाशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूँ, कह दो। लोग समझने लगे शायद हमारी तरह ही है। लिबासे आदमी पहना, जहाने आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। मुजम्मल और मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रम्ज उसकी क्या जाने। वो शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। हजरत महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे अना बाशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूँ। उन्होंने कहा चलो ताक हो गए, बुला लिया, करीब बिठाया, कहने लगे यार तू बड़ा बहादुर चोर है, अकेले चोरियां करता है। महमूद कोई जवाब नहीं देते, एक ही लफ्ज है बस, मैं तुम्हारी तरह हूँ, एक ही लफ्ज है। कहने लगा यार बात देख लो, दिलेरी जिसे अल्लाह दे दे। उन्होंने कहा यार हम 4 चोर हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमने चोरियों का हद कर दी है। बादशाह महमूद गजनवी जैसा आदिल मुनसफ मुत्तकी बादशाह और चोर पकड़े ना जाएं तो फिर चोरों में कोई कमाल ही है ना। महमूद गजनवी कहने लगे यार वैसे वो कमाल बताओ तो सही है क्या तुम्हारा, अपना कमाल? हाँ तब बताओ तो सही। एक बंदा कहने लगा जी मेरे अंदर कमाल ये है कि जानवर बोले तो मैं बता सकता हूँ ये क्या कह रहा है। जानवर बोले ना, कुत्ता भौंके तो मुझे समझ आ जाती है क्या कह रहा है, गधा बोले घोड़ा बोले मुझे पता चल जाता। एक चोर कहने लगा क्या बात है भाई तुम्हारी। दूसरे से कहा भी तुम्हारे अंदर क्या कमाल है? कहने लगा जी मेरे अंदर कमाल ये है कि दीवार जितनी मर्जी ऊंची हो, हाथ डालने को जगह हो या ना हो, पैर रखने को जगह हो या ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना, जितनी मर्जी ऊंची हो। तो क्या बात है। तीसरे से पूछा तुम्हारे अंदर क्या खूबी है? कहने लगा जी मैं सूंघ के बता देता हूँ पैसे किधर है, खजाना किधर है, माल किधर है, सूंघ के। चौथे से पूछा तेरे अंदर क्या खूबी है? कहने लगा जी जिसको रात के अंधेरे में देख लूं दिन के उजाले में भी पहचान लेता हूँ, रात के अंधेरे में देखो। महमूद गजनवी कहने लगे खूबियां तो सारी चोरों वाली है, बंदों वाली खूबी कोई भी नहीं तुम्हारे अंदर, सारी चोरों वाली है। वो कहने लगे यार हमारी खूबियां पूछनी है, तुम्हारे अंदर क्या खूबी है? तो महमूद गजनवी कहने लगा मेरे अंदर खूबी यह है कि बंदा फांसी लगने लगे मैं दाढ़ी हिलाऊं तो आजाद हो जाता है, फांसी लगने लगे तो मेरी दाढ़ी हिलती है तो बंदा आजाद होता है। चलो ठीक है। अब महमूद गजनवी ने क्या कहा ना बाशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी तरह हूं। और मैंने पीछे दलील ये पेश की कि पीर जब तक अंदर रहेगा नहीं ना, मुरीद के साथ वक्त नहीं गुजारेगा। हमारे हजरत साहब फरमाते हैं एक मुरीद को सफर पे जरूर लेके जाओ, तुम्हें पता चले इसके अंदर नक्स क्या क्या है, ऐब क्या है, उसका ऐब ढूंढो, फिर उस ऐब के मुताबिक उससे बात करो, उसे पता भी ना चले कि ये मेरा ऐब, मेरे ऐब डिस्कस किए जा रहे हैं। गुफ्तगू ऐसी करो कि उस पर खुद ब खुद असर हो कि यार मेरी गलती है, पहले पता कर लो। ये कामिल शेख की अलामत है कि बगैर बताए इस्लाह करे। अच्छा वो चारों महमूद गजनवी से कहने लगे कि तू भी आ गया, अब चोरी को बड़ी होनी चाहिए ना,
تو محمود غزنوی کہنے لگا یار چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے میں بھی تھک گیا ہوں، تم بھی تھک گئے ہو، وہ بڑا ہی ہاتھ نہ مارے. کہا چلو ٹھیک ہے. کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں، محمود غزنوی کا گھر لوٹتے ہیں. بادشاہ کا گھر کو موٹا خزانہ تو آتا ہے گا نا، وہ بڑا ہی کام کرتے ہیں. کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا یار تو بڑا ہی دلیر چور ہے، پہلے دن ہی تو بڑے لمبے ہاتھ. اس نے کہا یار ایک چوری کرو کہ 2-4 سال آرام سے گزرے تو صحیح. ٹھیک ہے. چلے گئے. پہنچے. جب محمود غزنوی کے دروازے پہ پہنچے نا تو کتا بھونکنے لگا. وہ جو کہتا تھا نا کہ میں پہچان لیتا ہوں جانور بولے، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بادشاہ بھی ہے. کتا کہہ رہا ہے اندر کوئی بادشاہ ہے. تو باقی 3 کہنے لگے تو بندہ سیانا ہے پر آج تجھے غلطی لگ گئی، ہم تو سارے ایک طرح کے ہیں، آج تجھے غلطی لگ گئی ہے. چونکہ محمود نے کہا تھا نا بشر مثلکم. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہا کہ بندہ تو سیانا ہے، پہلے صحیح گیس ٹھیک کرتا تھا لیکن آج. اس نے کہا یار مانو نہ مارو کتا کہتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے بادشاہ. وہ چلا رہا ہے. کہنے لگے نہیں تو سجدہ صاحب کر، تو غلطی پہ ہے، ہم تو سارے ایک طرح کے چور ہیں. کہتے چلو ٹھیک ہے نہ مانو. محمود غزنوی کا گھر، بادشاہ کا گھر، بڑے بڑے اونچے دروازے. آپ پرانے لکڑی کے دروازے بھی دیکھیں نا کئی پرانی عمارتوں کو، تو بڑے بڑے اونچے دروازے، بڑے بڑے اونچی دیواریں. وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں، وہ چڑھ گیا. وہ چڑھ گیا دیوار پہ، رسا پھینکا، یہ چاروں بھی چڑھ گئے. اب محمود غزنوی اس کمرے تک لے گئے جس میں خزانہ تھا. وہ جو کہتا تھا نا سونگ کے بتاؤ، اسے کہا سونگو بھائی. اس نے سونگ کے کہا جی اس الماری میں پیسے ہیں، باقی ساری خالی ہے، تالے سارے الماری، اس میں پیسے ہیں. جناب وہ توڑا تالا، نکالے پیسے نکل آئے، لے کے بھاگے، واپس اترے. جب پہنچے نا چوک میں جہاں وہ خزانہ بانٹنا تھا آپس میں، تو محمود غزنوی کہنے لگا بیوقوفو ابھی نہ بانٹو، تم نے کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا ہے. صبح پورے ملک کی پولیس اس طرح گلیوں میں پھرے گی کہ حد ہو جائے گی، اور ایک سوئی بھی پکڑے گی تو پکڑے جائیں گے، اس کو دفن کر دو زمین میں خزانے کو. 2-4-5 مہینے کے بعد بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو نکال کے بانٹ لیں گے. اس طرح کرو، اپنا اپنا ایڈریس دے دو اور دوڑ جاؤ گھروں کو. چاروں کا ایڈریس لے لیا، وہ چلے گئے. اب جا کے دیا قاضی کو، کہا یہ 4 بندے ہیں، یہ ان کا ایڈریس ہے، ان کو گرفتار کر لو. چاروں پکڑے گئے، جیل میں پہنچ گئے. اب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے یار 5واں کدھر ہے، وہ 5واں کدھر ہے. 4 پکڑے گئے ہیں. پھینٹی لگتی ہے تو کہتے ہیں جی چوریاں ہم نے کی ہیں، بادشاہ کی بھی کیا، پر ایک بندہ اور تھا، وہ ڈھونڈو کدھر ہے. ایک اور تھا. انہوں نے کہا وہ کوئی نہیں تھا، تم 4 ہی تھے، پھینٹی لگے گی. بڑی مار پڑی. قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا. جج صاحب نے سزائے موت کا حکم دے دیا. سزائے موت کا حکم دے دیا جج صاحب نے. قاضی ہوتے تھے نا اس دور میں، آج ہم جج کہتے ہیں. قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ پھانسی لگا دو چاروں کو، بڑے مجرم ہیں، بڑا ستایا ہے. جب جس دن پھانسی لگنی تھی نا تو کوتوال کو محمود غزنوی نے پیغام بھیجا کہ جب یہ پھانسی لگنے لگے نا لے کے جاؤ جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف، تو ایک دفعہ مجھے ملا لینا، ایک دفعہ مجھے ملا لینا. جب وہ لے کے آئے نا ان کو جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف، تو محمود غزنوی کے پاس پہنچے. وہ جو کہتا تھا نا جسے رات کے اندھیرے میں دیکھوں دن کے اجالے میں بھی دیکھ لیتا ہوں. جب سامنے آئے نا محمود غزنوی کے، کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے، ذرا داڑھی تو ہلا دو، مہربانی فرماؤ، ٹائم آ گیا ہے، پھانسی لگنے لگی ہے، مہربانی کرو داڑھی ہلا دو ورنہ مر جائیں گے. حضرت محمود غزنوی مسکرا پڑے. فرمایا بھائی آج کے بعد چوری کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت جی توبہ. فرمایا خدا کے بندے اگر تیرے اندر صلاحیت ہے نا، صلاحیت کہ جانور بولے تو بتا دیتا ہے. فرمایا خدا کے بندے ایک بندہ دعائی دیتا رہا کہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے، تجھے مان لینا چاہیے تھا. لوگ دعائی دیتے ہیں یہ بندہ نیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچ جانا چاہیے فیض لینے، آنا چاہیے. کیوں نہیں پہنچتا؟ کیوں اپنے حصے کی خیرات نہیں لیتا؟ کیوں آ کے تو تربیت حاصل نہیں کرتا؟ تو کہتا نا ہمارے جیسا ہی ہے، میں کیوں جاؤں، میں تو خود بڑا ہوں. تم مانتے ہی نہیں. محمود غزنوی نے کہا تیرے اندر اگر خوبی ہے نا جانور کی بولی پہچان لیتا ہے، تو خدا کے بندے تو نکل. اللہ کی مخلوق کتنی تڑپ رہی ہے، جانور بولے تو بتایا کر کسی کو کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے. اور تو اگر چڑھ جاتا ہے نا جہاں مرضی تو چل تجھے جہاد میں شامل کر لیتے ہیں.
چل، اور فرمایا تو اگر سون کے بتا دیتا نا خزانہ کدھر ہے تو چل اسلامی خدمات سر انجام دے، اور فرمایا تو اگر رات کو دیکھ لیتا ہے نا کہ جو رات کو جائے تو پہچان لیتا ہے تو اپنی اس غلط صلاحیت کو صحیح استعمال کر، اس بری عادت کو صحیح رنگ میں ڈھال، اور میں تجھے تمام فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رات کو گھوما کر اور دیکھا کر کون کسی کو رات کے اندھیرے میں ستا رہا ہے، کون کسی کا گھر لوٹنے کے چکر میں۔ اب وہ قاضی صاحب کھڑے تھے تو کہنے لگا حضرت جی نصیحتیں تو کر رہے ہو، داڑھی تو ہلاؤ نا، نصیحتیں تو کر رہے ہو، وہ جو کام آپ نے کہا تھا وہ تو کرو، یہ تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ہمارے۔ تو وہ کوتوال کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگانی ہے؟ محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی، فرمایا نہیں لگانی۔ جب داڑھی ہلی ایک بار تو پھانسی سے آزاد ہو گئے۔ اب وہ چاروں کے چاروں، جو کہ محمود غزنوی باقاعدہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی کے رحمت اللہ، چاروں کو بیعت کیا، تربیت کی، خلافت دی۔ شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن گئے۔ چاروں کے چاروں ولی اللہ، پہلے اندر رہے تو صحیح، خامیاں ڈھونڈے تو صحیح، وقت تو گزارے، ساتھ ٹائم تو دے عوام کو، قوم کے ساتھ وقت تو گزارے، لیکن اگر پیر کا رشتہ صرف نذرانہ لینے کا ہے، پیر کا رشتہ صرف ہاتھ چومنے کا ہے، پیر کا رشتہ اگر صرف عرس پہ چندہ لینے کا ہے تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ وہ تو مجرم ہے خدا رسول کا۔ پہلے اندر رہے، ساتھ وقت گزارے، اپنے مرید کو، سالک کو، دوست کو تربیت اس کی کرے، دیکھے عیب کیا ہے، غلطی کدھر کدھر ہے، پھر اس کے ساتھ باتوں باتوں میں اصلاح کرے، پھر اس کو سمجھائے بجھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور پھر اس کو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا پابند کرے، اور جب کر لے تو پھر اسے کہے اب تیری ڈیوٹی ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اب تو خلیفہ ہے، آگے لوگوں کی تربیت کر۔